خدا باپ اور بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ یوحنا استاباغی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کا تمام ملک اور سب یروشلمی نکل کر اس کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھے تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور وعظ کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ یسوع نے جلیل کے ناصرت سے آ کر اردن میں یوحنا سے بپتسمہ پایا، اور جو ہی وہ پانی سے باہر آیا تو اس نے آسمان کو پھٹتا اور روح کو کبوتر کی مانند اپنے اوپر اترتے دیکھا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا بیٹا ہے المحبوب، تجھ سے میں خوش ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج ہم خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ کی عید مناتے ہیں، اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس سے پہلے اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا۔ تو اس سے ہم سیکھتے ہیں یا سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تو پاک شخصیت ہیں، خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، خداوند یسوع مسیح قدوس ہے، اور خدا ہوتے ہوئے اسے ضرورت نہیں کہ یوحنا سے بپتسمہ لے۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح نے یوحنا استاباغی سے بپتسمہ کیوں لیا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ابتدائی کلیسیا کو بھی کافی مشکل پیش آئی، اور خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اور ابتدائی کلیسیا کے لوگ عالم اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہے، اور کافی سالوں تک اس پر غور و خوض کرتے رہے، اور پھر انہیں اس کی سمجھ آئی کہ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ کا سیکرمنٹ یوحنا استاباغی سے کیوں لیا تھا۔ ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ یوحنا استاباغی نے بپتسمہ دینا شروع کیا۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، لفظ بپتسمہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بیپٹائز سے یا بیپٹسمہ سے بنا ہے، نکلا ہے، اختراع کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے پانی میں ڈبونا، پانی چھڑکنا یا رنگنا۔ تو جب اسے ہم اپنی مذہبی اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کے جسم کو پانی کے ساتھ دھونا، یا انسان کے جسم پر علامتی طور پر پانی چھڑکنا، یا انسان کو پانی میں لے جانا، یا اسے خدا کی محبت میں رنگ دینا۔ تو جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو یہودی قوم بپتسمہ کے معنی سے مکمل طور پر آگاہ تھے۔ ہم احبار کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو اور خصوصی طور پر کہنوں کو بھی، لاویوں کو حکم دیا کہ وہ کیسے خود اپنی تطہیر کر سکتے ہیں، کیسے خود اپنی پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، اور کیسے بنی اسرائیل قوم کو بھی مختلف طریقوں سے پاک کر سکتے ہیں۔ ہم احبار کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ ان کو حکم تھا کہ وہ پاک پانی دوسروں کے اوپر چھڑکیں۔ خاص طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ
لوگوں کو ناپاکی سے پاکیزگی کی طرف لانے کے لیے خاص طور پر یہ جسم کی تطہیر کی بات ہے، خاص طور پر جسم کی پاکیزگی کی بات ہے کہ جب جسم کسی کا گندا ہو جائے، گندگی اس کے جسم کو لگ جائے تو پھر اسے کیسے ہم دھو کر پاک صاف کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ ناپاکی کیسے انسان کے جسم کو لگ سکتی ہے۔ تو انسان کے جسم سے جو مواد نکلتا ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ انسان کے جسم کو ناپاک کرتا ہے۔ پھر وہ کسی ایسی جگہ پر جا کر ناپاک ہو سکتا ہے جہاں پر خدا نے جانے سے منع کیا ہے۔ پھر وہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر ناپاک ہو سکتا ہے جن کو ملنے سے خدا نے منع کیا ہے۔ پھر وہ ایسے کام کر کے ناپاک ہو سکتا ہے جن کو کرنے سے خدا نے منع کیا ہے۔ تو یہ مختلف طریقوں سے انسان کا جسم اور انسان کی روح ناپاک ہو سکتے تھے، اور جسم کو پاک کرنے کے لیے پانی سے جسم کو دھونا اور کپڑوں کو دھونا شامل تھا۔ اس کے علاوہ جسمانی اور روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے لازم تھا کہ وہ اپنے جسم کو بھی پاک کریں اور اپنی روح کو بھی پاک اور صاف کریں۔ روحانی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کی قربانیاں دی جاتی تھیں، کفارہ دیا جاتا تھا، اور لوگ توبہ کا اظہار کرتے تھے تاکہ انہیں پاکیزگی حاصل ہو سکے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، اس کے لیے خاص طور پر پانی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ پانی میں جسم کو یا کسی بھی چیز کو پاک اور صاف کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اور کسی چیز میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ چیزوں کو پاک یا صاف کر سکے۔ پانی ایک ایسی قدرتی طور پر خدا نے چیز پیدا کی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے جسم کو، اپنے لباس کو اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دھو سکتے ہیں، پاک اور صاف کر سکتے ہیں۔ اگر ہم روحانی پاکیزگی کی بات کریں تو تکوین کی کتاب اور اس کے 6 باب میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا دنیا میں شر بڑھ گیا ہے، دنیا میں گناہ بڑھ گیا ہے، دنیا میں شرارت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے خدا انسان کو زمین پر بنانے سے پچھتایا، اور خدا نے فیصلہ کیا کہ ساری زمین پر سے انسانوں کو، گناہ گار انسانوں کو جو خدا کو ناراض کرتے ہیں، مٹا دے گا۔ اور ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں خدا نے پانی کے ذریعے سے اس دنیا میں سے، زمین پر سے بدی کو اور بدوں کو، دونوں کو دھو کر پاک صاف کر دیا، دونوں کو مٹا دیا، اور یہ خدا نے پانی کے ذریعے سے یہ کام کیا، بدی اور بدوں دونوں کو دنیا میں سے مٹا دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی دھو دینے کی، صاف کرنے کی، تباہی کی علامت بھی رکھتا ہے، اور پانی میں ہی بچا لینے کی بھی قوت اور طاقت ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو ہمارا جسم ہے، جو ہمارے جسم میں 70% پانی ہے، اگر ہمارے جسم میں پانی کی کمی آ جائے تو ہم مر سکتے ہیں۔ تو پانی ہمیں بچانے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے، اور پانی زمین پر بھی 70% پانی ہے۔ اگر زمین پر پانی نہ ہو تو وہ ہمیں پانی ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ پانی نہ ہوگا تو فصلیں نہیں ہوں گی، فصلیں نہیں ہوں گی تو نہ ہماری زندگی بچے گی، نہ ہی جانوروں کی زندگی بچے گی، نہ ہی پودے بڑے ہوں گے۔ تو پانی انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگی کے لیے لازمی عنصر ہے۔ اس کے بغیر نہ ہماری جسمانی زندگی بچ سکتی ہے، نہ ہم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم روحانی پاکیزگی کی علامتی طور پر اپنے آپ کی جسم کی تطہیر کر سکتے ہیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، یوحنا استاباغی نے جب بپتسمہ دینے کا آغاز کیا تو بپتسمہ کے کہہ لیں کہ علامتی طور پر یہودی قوم اس کو جانتی تھی، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اخبار کی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ پھر ہم حزقیال نبی کے صحیفہ میں پڑھتے ہیں خدا کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں پر پاک پانی چھڑکوں گا اور ان کو ہر داغ سے پاک اور صاف کر دوں گا۔ تو خدا پاک پانی چھڑک کر اپنے لوگوں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، ان کی روح کو اور ان کے جسم کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ پھر ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں زکریا نبی کے صحیفہ میں 13ویں باب میں 1 آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں
दाऊद के घराने के लिए और यरूशलेम के बाशिंदों के लिए खता और नापाकी धोने के लिए चश्मा जारी करूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह वो चश्मा है जो दुनिया में आया ताकि उसके जरिए से हम इंसानों की नापाकी धुल जाए, हम पाकीज़गी हासिल कर लें और हम खुदा के अच्छे और सच्चे फर्जंद बन जाएं। तो पाकीज़गी हासिल करने के लिए बपतिस्मा का जो अलामती एक तरीका यूहन्ना इस्ताबागी ने इख्तियार किया, ये लोगों को पसंद आया। तो इसका मतलब क्या है, उसने क्यों बपतिस्मा देना शुरू किया? तो ये बपतिस्मा मखसूस एरिया के लिए था। तकरीबन हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं कि उसने चंद इलाकों में ये अपना काम किया, यहूदिया के इलाके में, यरूशलेम के इलाके में, और फिर बैतनिया में। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में, मुकद्दस मत्ती की इंजील में लिखा है, और शालीम के नजदीक एन-ए-नोन के इलाके में उसने लोगों को बपतिस्मा दिया। फिर यह बपतिस्मा एक मखसूस वक्त के लिए था, यानी उसने अपना यह काम शुरू किया और जो ही खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में बतौर नबी के ज़ाहिर हुए, खुदा के बेटे के ज़ाहिर हुए, तो उसने अपना काम खत्म कर दिया और उसका काम तकमील तक पहुंच गया। यानी यह मखसूस एरिया के लिए था, मखसूस वक्त के लिए था। फिर हम ये पढ़ते हैं कि उसने सिर्फ यहूदियों को बपतिस्मा देने के लिए कायल किया और तालीम दी। लोग उसके पास आते थे बपतिस्मा लेने के लिए, गैर कौम के लोगों के लिए यह बपतिस्मा नहीं था, मखसूस एरिया के लिए, मखसूस वक्त के लिए और मखसूस कौम के लिए। फिर हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा तैयारी का बपतिस्मा था, यानी वो बपतिस्मा देने के जरिए से लोगों को तैयार कर रहा था ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में ज़ाहिर हो तो वो यीशु मसीह के पीछे जा सकें। हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं, अबार की किताब में लिखा है कि खुदा पाक है, खुदा कद्दूस है और उसकी कौम को भी पाक और साफ होना चाहिए, खुदा के लोगों को भी पाक होना चाहिए ताकि वो खुदा के साथ मिलाप कर सकें, ताकि वो खुदा के पास आ सकें, ताकि वो खुदा को कबूल कर सके और खुदा उन्हें बरकत दे। तो खुदावंद यीशु मसीह भी खुदा है, खुदा का बेटा है। तो जब खुदा का कद्दूस दुनिया में आने वाला है, खुदा का कद्दूस दुनिया में ज़ाहिर होने वाला है, तो लाजिम है कि उसका इस्तकबाल करने के लिए उसके लोग भी पाक हों। जब खुदा का बेटा दुनिया में आए, दुनिया के लोगों के पास आए, लोग उसको देखने के लिए आए, तो लाजम है कि वो पाक और साफ दिल के साथ खुदा के सामने आ सके। तो ये तैयारी का बपतिस्मा भी था। हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं पहले बाब में कि यूहन्ना इस्ताबागी ये फरमाते हैं कि जिसने मुझे पानी से इस्ताबाग देने का हुक्म दिया, बपतिस्मा देने का हुक्म दिया, उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूह को उतरते देखे वो वही है जो रूहुल कुदस से बपतिस्मा देता है। फिर हम पढ़ते हैं कि जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा दिया, उसने मुझे हुक्म दिया कि खुदा का मसीह कौन है। उसने निशान के तौर पर बपतिस्मा देने के लिए उसे हुक्म दिया कि तू पानी से बपतिस्मा देगा, जिस पर रूह उतरेगा वो खुदा का मसीह है, वो अल मसीह है, वो दुनिया को बचाने के लिए दुनिया में आया है। तो ये यीशु मसीह को पहचानने का एक निशान भी था, बतौर अल मसीह यीशु मसीह को जानने का एक निशान था। तो मसीह खुदावंद में मेरे अजीजों, यूहन्ना का बपतिस्मा कोई हमेशा हमेशा के लिए नहीं था, यह सिर्फ एक तौबा की अलामत थी। यूहन्ना ने कोई नई तालीम नहीं दी लोगों को, बल्कि पुरानी तालीम को ही दोहराया जिसको लोग भूल चुके थे कि एक दूसरे की खिदमत करनी चाहिए, लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं करनी चाहिए, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनको अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए। जिसके पास दुनियावी और जिस्मानी बरकतों की कसरत है वो अपनी इन बरकतों की इस कसरत में दूसरे गरीब गुरबा लोगों को शामिल करें।
اور یہی تعلیم اس نے لوگوں کو دی ہے، اور یہ تعلیم ہمیں پرانے عہد نامے میں جگہ جگہ پر نظر آتی ہے، اور اسی تعلیم کو دوبارہ سے دہرایا گیا ہے۔ یوحنا اصطباغی نے نیا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ جو پرانا کام یا پرانی تعلیم، پرانی شریعت جس کو لوگ بھلا چکے تھے، یوحنا اصطباغی نے یاد دلایا کہ خدا کے بندو، خدا کے لوگوں، خدا کی تعلیم کو اپنی زندگی میں اپنا لو، اور چونکہ تم نے خدا کو اور اس کی تعلیم کو بھلا دیا ہے تو اپنے اس گناہ سے توبہ کر کے بپتسمہ لے کر خدا کے پاس آ جاؤ، خدا کے ساتھ آ جاؤ، اور خدا کے پاس آ کر اس سے برکات اور فضائل حاصل کرو، اور جب یسوع مسیح دنیا میں ظاہر ہو تو اسے قبول کر کے اچھی اور سچی زندگی گزارو اور اس کے پیچھے جا سکو، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔